ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری. بجٹ میں سندھ کے لیے محدود ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے پر وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وفاقی حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائی جائے, سندھ سے ایسا رویہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. وفاقی حکومت نے نئے بجٹ میں سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے. کراچی پروجیکٹ کے نام پر ایک پیسہ نہیں رکھا گیا. سندھ میں 5 سال پرانی اسکیمیں چل رہی ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ سندھ کو پورے پیسے نہیں دیتا. پی ٹی آئی حکومت کم ووٹ ملنے پر سندھ کے عوام سے بدلہ لے رہی ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے ایس آئی ڈی سی ایل کو سندھ کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا. کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پیسے پر سندھ کو چودراہٹ نہیں کرنے دیں گے. پیسے سندھ کے لیے ہیں, سندھ حکومت کے لیے نہیں. کیا یہ معیار تمام صوبوں کے لیے ہے؟ یہ پیسے 70% سندھ سے جاتے ہیں. گرین لائن منصوبے نے پچھلے مانسونز میں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حالت کی تھی سب کو پتہ ہے, اور ادھر میں نے بتائی کہ ان لوگوں نے بغیر صلاح مشورے کے ڈرینز کے اندر فاؤنڈیشنز ڈال دی تھی, ڈرینز بلاک کر دیے تھے. آپ سب کو پتہ ہے, یہ میں خود سائٹ پہ جا کے دیکھی تھی یہ چیزیں. 10.3 ارب میں نے اپنے خط میں لکھا اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں, ادھر یہ اس طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں, 2 پاکستان نہ بنائیں. وہاں پہ وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے, خرچ کرو, ہم چلے خرچ آپ کریں, ہم سے کنسلٹ تو کریں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان کی ترقیاتی اسکیمیں بڑھنے پر اعتراض نہیں, لیکن ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ہے. پرویز خٹک گواہ ہیں کہ سندھ نے سابقہ دور حکومت میں کے پی کے ساتھ زیادتی پر ان کا ساتھ دیا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سب ہمارے بھائی ہیں, وہ تینوں چیف منسٹرز بیٹھے تھے, ان کو میں نے تینوں کو کہا کہ آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں اگر کوئی بات کرتا ہوں یہ صرف کمپیریزن کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے 4 گنا کریں ادھر, لیکن اگر 4 گنا ادھر کرتے ہیں تو تھوڑے سے ہمیں بھی دیں, 20-25% ہمیں بھی بڑھائیں, اگر 400% ادھر بڑھاتے ہیں. کے فورٹ سے متعلق مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے 15 ارب مختص کیے ہیں, جس پر انہیں بتا دیا ہے کہ یہ رقم بہت کم ہے. بنی کالا کی طرح بحریہ ٹاؤن کو بھی سپریم کورٹ نے ریگولرائز کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی شکایات پر وفاقی وزیر اسد عمر کا رد عمل سامنے آ گیا. کہتے ہیں کہ سندھ کو وفاقی حکومت کی جانب سے بھرپور حصہ دیا جا رہا ہے. سندھ میں وفاقی حکومت وہ کام کر رہی ہے جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. سندھ میں موجودہ حکومت 90 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. سندھ میں 25 ارب روپے پانی کے منصوبوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں. سندھ میں وفاقی حکومت نالے صاف کر رہی ہے, کچرا اٹھا رہی ہے. تجاوزات کے خاتمے کے لیے وفاق کردار ادا کر رہا ہے. وفاق سندھ کی حکومت کے لیے نہیں, سندھ کے عوام کے لیے کام کرتا ہے. مراد علی شاہ پہلے طے کر لیں ہم نے سندھ میں کام کرنا ہے یا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے دیا. کہتے ہیں مراد علی شاہ کے صوبائیت اور تعصب پر مبنی بیان پر افسوس ہوا. ہم صوبائیت کی سیاست نہیں کرتے, پنجاب سندھ سمیت سب ہمارے ہیں. مراد علی شاہ غلط اعداد و شمار نہ دیں, صوبائیت کی سیاست نہ کریں. سندھ میں ترقیاتی منصوبے بنائیں گے لیکن کیش آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. اور اب کچھ بات کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کے حوالے سے, جنہوں نے گلشن کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ کیا ہے. کہتے ہیں کراچی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں. یہاں ٹینکر مافیا کا قبضہ تھا, ان سے خالی کرایا گیا. یہاں کی سڑکیں برباد کر دی گئیں. ہماری کوشش ہے کہ سندھ حکومت سیاست سے ہٹ کر بھی بات کرے. جو سندھ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے رکاوٹی کھڑی نہ کریں. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے گلشن کرکٹ گراؤنڈ پہنچنے پر کہا یہاں ٹینکر مافیا کا قبضہ تھا, ان سے خالی کرایا گیا. یہاں کی سڑکیں برباد کر دی گئی ہیں. گلشن اقبال میں کرکٹ گراؤنڈ نہیں, نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کے لیے کرکٹ گراؤنڈ بنایا. جگہ جگہ ہمیں رکاوٹوں کا سامنا ہے. اس علاقے کو تقریباً 55 کروڑ روپے کی اسکیمیں اپروو ہوئی, اور یہ سارا امپیکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس گراؤنڈ میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹینکر مافیا کا قبضہ تھا. علاقے کے مکین پریشان رہتے تھے.
اور جس کو اب خالی کرا کے ایک شاندار کرکٹ گراؤنڈ میں بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا، کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی نگرانی کے لیے آج نکلا ہوں. ان اسکیموں کے تحت 70% کام مکمل ہو چکا ہے. کراچی کو بہتر شکل میں لائیں گے. میں وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی نگرانی کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے میں نکلا ہوں کہ کس طرح سے ان کے نمائندے یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں جس کی کراچی کو شدید ضرورت تھی. ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں کچھ نہیں ہوا، کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ان اسکیموں کے تحت جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، جیسے یہاں پہ 55 کروڑ روپے کی اسکیم ہے، اس طرح کی مختلف اسکیمیں جو دی گئی ہیں اب تک وہ تقریباً 10 ارب روپے سے اوپر کی اسکیمیں ہیں. ان کا مزید کہنا تھا، کراچی کے ساتھ سکل لاڑکانہ دیگر شہروں کے بھی کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے سندھ حکومت سیاست سے ہٹ کر بھی بات کرے. جو سندھ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط ارسال کر دیا ہے کہ K4 منصوبہ FWO کے ذریعے مکمل کرایا جائے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سندھ حکومت کو تجویز. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ڈیزائن کی تبدیلی کی وجہ سے K4 منصوبے پر 2018 سے کام بند ہے. پائپ مافیا کی مداخلت سے K4 کی لاگت 100 ارب تک پہنچ گئی. وابڈا نیلم جہلم داسو ڈیم منصوبہ مقررہ لاگت اور وقت پر مکمل نہ کر سکی. وابڈا کے ذریعے کراچی میں فراہمی آب کے محکمہ منصوبے مکمل کرانے سے مزید تاخیر ہوگی. K4 منصوبہ وابڈا سے واپس لے کر FWO کے ذریعے مکمل کرایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے نئے سال کے بجٹ میں کراچی کے لیے 10 نئی اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میگا اسکیموں کے لیے 24 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی. نئی اسکیموں میں فراہمی آب کے 3 اور شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبے شامل ہوں گے. سندھ حکومت کا بجٹ میں کراچی کے لیے 10 نئی میگا اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ. میگا اسکیموں کے لیے 24 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. نئی اسکیموں میں فراہمی آب کے 3 اور شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبے شامل ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا اربن فارسٹ منصوبہ خطرے میں پڑ گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ لیاری ایکسپریس وے پر مویشی منڈی قائم کر دی گئی. لیاری ایکسپریس وے اربن فارسٹ منصوبے میں اب درخت کی جگہ جانور نظر آئیں گے. بلاول بھٹو نے گزشتہ سال لیاری ایکسپریس وے پر اربن فارسٹ منصوبے کا افتتاح کیا تھا. سندھ حکومت کا اربن فارسٹ منصوبہ خطرے میں پڑ گیا. لیاری ایکسپریس وے پر مویشی منڈی قائم کر دی گئی. لیاری ایکسپریس وے اربن فارسٹ منصوبے میں اب درخت کی جگہ جانور نظر آئیں گے. بلاول بھٹو نے گزشتہ سال لیاری ایکسپریس وے پر اربن فارسٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام کراچی چڑیا گھر میں معمر ببر شیر دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ موت دل پر چربی پائی گئی. چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق غیر قانونی لائے گئے 2 شیروں کو وائلڈ لائف نے پکڑا تھا. عمومی طور پر ہر شیر کی عمر 18 برس ہوتی ہے. ایک شیر 2018 میں طبی موت مر چکا ہے. آج مرنے والا شیر بھی اپنی عمر تک پہنچ چکا تھا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام کراچی چڑیا گھر میں معمر ببر شیر دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ موت دل پر چربی پائی گئی. چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق غیر قانونی لائے گئے 2 شیروں کو وائلڈ لائف نے پکڑا تھا. عمومی طور پر ہر شیر کی عمر 18 برس ہوتی ہے. ایک شیر 2018 میں طبی موت مر چکا ہے. آج مرنے والا شیر بھی اپنی عمر کی حد پہنچ چکا تھا. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاک سرزمین پارٹی کے جنرل سیکرٹری حسان صابر کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. آئین میں قومی مفاد میں ترمیم ہونی چاہیے. پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ ہونا چاہیے.
पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट हसन साबिर ने डरकी में सानहे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक की सूरत हाल अबतर है। उन्होंने कहा कि इल्जाम की सियासत बहुत हो गई, अब अवामी खिदमत का जज्बा पैदा करना होगा। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों हुकूमतों पर हमेशा कदगन लगाया गया है। सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने देती। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक्स की हालत अबतर है, फेडरल गवर्नमेंट से पहले तो ये इस्तदा करती है कि इन तमाम रेलवे ट्रैक्स की अबतर सूरत हाल की तरफ तवज्जो दें, ब्लेम गेम की सियासत को रद्द करें। ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ना होगा। एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने की बजाय अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और सियासत ना करें। बहुत हो गई सियासत। सियासत से बेहतर है कि आप खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। सियासत का जज्बा तो बहुत पैदा हो गया है आपके अंदर। आइन कह रहा है कि तीन टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। लेकिन चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत आई हो, चाहे जरदारी की हुकूमत आई हो, या अब इमरान खान की हुकूमत हो, इन तीनों ने हमेशा कदगन लगाया है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर। लेकिन ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये किसी तौर पर तैयार नहीं है कि सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कामयाब हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत करने से आ रही है, आइन में तरमीम क्यों नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने देती। कराची के शहरियों को लसानियत का बुनियाद पर भड़काया जा रहा है। शहरियों की खिदमत का जज्बा पैदा करने की जरूरत है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि शहर में बुलंद इमारतों की तामीर से कबल फायर ब्रिगेड को NOC जारी करने के लिए मुकम्मल तकनीकी और तामीराती जायजा लिया जाए, ताकि इस सिलसिले में हाई कोर्ट की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद हो सके। बुलंद इमारतों की तामीर के लिए बल्दिया उस्मा कराची के फायर ब्रिगेड से NOC जारी करने के लिए कायम की गई 6 रुकनी कमेटी के इजलास में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि कसीरुल मंजिला इमारतों में आग बुझाने का जरूरी सामान और सिस्टम मौजूद होना जरूरी है, जिससे किसी भी हादसे की सूरत में जानो माल के कम से कम नुकसान को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि अदम एतराज का सर्टिफिकेट जारी करने के साथ इसके लिए फीस की शरह भी मुतय्यन की जाए और बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक बुलंद इमारतों की तामीर के लिए पेशगी NOC जारी किए जाएं, ताकि शहर में इस हवाले से बेहतरी आए। इजलास में कन्वीनियर मुशीर कानून अजरा मुकीम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स राशिद निजाम, डायरेक्टर म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस नायाब बईद, जबकि चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद और दीगर अरकान ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची घंवर खान लगारी ने कहा है कि ऐसा बजट तश्कील दे रहे हैं जिससे इलाकाई सूरत हाल में मिसाली तब्दीली आया हो और अहले इलाका के मसाइल उनकी ज़रूरत के मुताबिक हल हों। इसलिए तवील मशावरत का अमल जारी है। मरकजी ऑफिस में ज़िलाई बजट के हवाले से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ होने वाले इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची घंवर खान लगारी ने कहा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की मशावरत से बजट बनाया जा रहा है। जो वसाइल हमें दस्तियाब हैं और जो आमदनी मुतवक्के है वो सब जिला काउंसिल के अवाम की खिदमत में लगाए जा रहे हैं और आइंदा भी यही अंदाज जारी रहेगा। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होना हमारे लिए बाइस एजाज है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी दूसरी किसी पार्टी के रुकन से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जमात से मुंतखब नुमाइंदा इंतखाब के रोज से अवाम के दरमियान रहता है और मुद्दत के पूरा होने तक अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहता है। रुकन सिंध असम्बली जाम अब्दुल करीम जोखियो, महमूद आलम जामोट, यूसुफ मुर्तजा बलोच, मीर अब्बास तालपुर ने कहा कि बजट में हर इलाके में मसावी बुनियादों पर काम को अंजाम दिया जाए। जिन इलाकों में इजाफी मसाइल दरपेश हैं उनके लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया जाए ताकि जारी तरक्याती काम मुतासिर नहीं हो। हमारा काम अवाम की फलाह तरक्की है, जिसके लिए मैदान अमल में रहकर अपने चुनाव का हक अदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिला काउंसिल के साबिका चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की जेर सदारत मिसाली तरक्की
तरक्याती काम करवाए गए। उम्मीद करते हैं नया बजट भी अवामी तरक्की का पेश खैमा होगा। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने कहा कि अरकान कौंसिल जिस तरह इलाकाई मसाइल के हल के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह नया आने वाला बजट हुदूद में बसने वालों की तरक्की के नए दौर का आगाज साबित होगा। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर शरीफ शेख, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, अफसर मालियात इफ्तिखार अहमद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार शेख, डायरेक्टर मुश्ताक मट्टू, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नबील बलोच और दीगर भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी ने कहा है कि जिले के आवाम को वैक्सीन की फराहमी आसान बनाएंगे। बहुत जल्द तमाम मुलाजमीन की वैक्सीन लगने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मिरवानी ने मलिर टंकी और मलिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अतराफ में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी तैमूर अल्ताफ मेमन की जानिब से शुरू किए जाने वाले वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी ने आवाम से कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध की हिदायत के मुताबिक काम करते हुए जिले के आवाम को वैक्सीनेशन की फराहमी आसान बनाएंगे, जबकि बहुत जल्द तमाम मुलाजमीन की वैक्सीन लगाने का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। कोरोना से बचाव एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन से ही मुमकिन है, इसलिए हर फर्द कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाए। वज़ीर आला सिंध के अहकामात की बुनियाद पे एक मास वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट की गई पूरे सिंध में, जिसके तहत गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपने जो अवाम है सिंध में, जो सिटीजन्स हैं, उनको गवर्नमेंट खुद उनके डोर स्टेप तक पहुँच के उनको वैक्सीनेशन करवाई जाए, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक वाहिद हल यही है कि हम मास वैक्सीनेशन की तरफ जाएँ। तो इसी सिलसिले में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी ने एक बड़े अच्छे मुहिम का आगाज़ किया यहाँ पे, जिसके तहत जितनी मार्केटें हैं मॉडल कॉलोनी में प्लस पूरे कोरंगी में, हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट एसोसिएशन के साथ मिल के उनकी फैसिलिटेशन होगी और हमारी टीम मौजूद होगी। हम वहाँ पे जितने दुकानदार होंगे या प्लस कस्टमर्स, उनके डोर स्टेप्स पर उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी तैमूर अल्ताफ मेमन का कहना था कि जहाँ सरकारी अस्पतालों और कोरोना सेहत मराकज पर आवाम को वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं अब ताजिर बिरादरी को भी उनकी मार्केटों के अतराफ वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, डीसी साहब के डायरेक्शंस पर हमने ये सेटअप किया और यहाँ पर जो ताजरान हैं हमारे, वो जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो फ्री वैक्सीन और क्या कहते हैं कि बहुत इजीली वैक्सीन वगैरह लगवा सकती हैं। इसी तरह हम लोग इसको रेप्लिकेट करके मॉडल टाउन बल्कि कोरंगी में जहाँ पर भी मार्केट्स हैं वहाँ सब पर ये क्या कहते हैं कि डीसी साहब का हुक्म है कि यहाँ पर सेटअप किए जाएँ। ताजिर बिरादरी ने मार्केटों के अतराफ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के कयाम को खुशायंद करार दिया। इस काम के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन, ये वक्ती कोऑर्डिनेशन ना हो, ये कोऑर्डिनेशन ताकि एक लॉन्ग टाइम हो, मुस्तकिल बुनियाद पे हो। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं जिसको तैमूर साहब ने बहुत अच्छी तरह से हल किया। हमने जब भी बात की है डीसी साहब के रेफरेंस से डीसी साहब के पास उन्होंने भेजा। ये कैंप के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, 2 मीटिंगें हमने की। इन्होंने कहा कि हम पहले डीसी साहब से इसकी बात करते हैं। डीसी साहब से बात करने के बाद बाकायदा हमें अप्रूवल मिला, इन्होंने स्टाफ दिया, हमें डॉक्टर्स दिए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी तैमूर अल्ताफ मेमन, ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सलीम रजा और दीगर भी मौजूद थे। मुतवक्के बरसात के पेश नज़र बल्दिया शर्की की जानिब से छोटे नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद मोहम्मद अली शाह और म्युनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक की हिदायत पर नालों की सफाई के हवाले से गुज़िश्ता 2 महीनों से गुलशन इकबाल और जमशेद जोन में नालों की सफाई को मुमकिन बनाने के लिए मशीनरी और मैनुअल लेबर की मदद से काम सरअंजाम दिए जा रहे हैं, जब के सेक्टर एफ, सर सैयद रोड, मंजूर कॉलोनी यूसी 2 और पारसी गेट यूसी 4 में मैनुअल लेबर की मदद से नालों की सफाई को मुमकिन बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्लाह की जेर निगरानी शाहबान पाड़ा, शांति नगर यूसी 23 और लासी गोट में सड़कों की दुरुस्तगी के हवाले से इकदामात बरोकार लाकर रोड लेवलिंग के काम सरअंजाम देकर सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है। मज़कूरा उमूर तवातुर के साथ मुख्तलिफ यूसीज में सरअंजाम दिए जा रहे हैं। खास तौर पर नालों की सफाई के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाकर कोशिश की जा रही है कि मुतवक्के बरसात से कबल बल्दिया शर्की की जिम्मेदारी में आने वाले नालों को साफ कर दिया जाए। नालों के चोकिंग पॉइंट्स को साफ करने के हवाले से भी काम सरअंजाम दिए जा रहे हैं।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ غفلت کے باعث کراچی کا ضلع جنوبی بد انتظامی کا شکار ہو گیا. صدر سے لنک کرتی شاہراہ نہ صرف بدترین ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، وہیں سڑک پر نالے میں مین ہولز بھی کھلے پڑے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز احمد اسحاق. جی احمد اسحاق، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، متعلقہ محکموں کی نااہلی کے باعث اب کراچی والوں کی جانوں پر بنائی ہے. اس وقت مجھے کراچی کا جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ کراچی کا ضلع جنوبی کا مرکزی علاقہ ہے صدر کا، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنک شاہراہ مکمل طور پر بد انتظامی امور کا شکار ہے. پوری شاہراہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف سڑک پر بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں، بلکہ جو کہ مرکزی نالہ یہاں سے گزرتا ہے وہ بھی کھلا پڑا ہے. کچرے کے انبار لگے ہیں. پوری شاہراہ اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہے. یقینی طور پر ایک جانب جہاں اندھیرے کا بھرپور فائدہ اسٹریٹ کرمنل اٹھاتے ہیں، وہیں حادثات کا ہونا بھی اس سڑک پر معمول بن چکا ہے. میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری بھی ہے کہ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ بابا کتنے عرصے سے آپ یہاں پر یہ منظر دیکھتے ہیں، کتنی مشکلات ہو گئی اور حادثات کا ہونا کتنا حد تک یہاں پر بڑھ چکا ہے؟ حادثات تو بہت ہوتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اور گڈھے بھی ہیں، نالے بھی کھلے ہوئے ہیں، ادھر بھی نالے کھودے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. کتنے عرصے سے آپ یہاں پر بابا یہ منظر دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کام کرنے کے لیے یہاں پر آیا کبھی؟ آتے ہیں، تھوڑا سا بس کھدائی ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ ڈیر لگاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نہیں آتے پلٹ کے. یہاں پر ہمارا واضح طور پر شہری سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ یقینی طور پر جو ہے علاقے کو عرصے دراز سے نظر انداز کرتی چلی آ رہی ہے. میرا کیمرہ مین رشید اللہ نے اگر آپ کو اس وقت روڈ کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر سکے تو آپ بآسانی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک کہ یہاں پر انتظامیہ کی نااہلی بڑھ چکی ہے. اس کو عدم توجہی کہا جائے، غیر سنجیدگی کہا جائے، یہ کیا کہا جائے، سمجھ سے بالاتر ہے. یہ مرکزی نالہ ہے جو کہ یقینی طور پر کھلا پڑا ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر جو کہ نالے کا جو کہ جس کو کہتے ہیں کورڈ ہونے والا ایریا کو کھڑا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی رہے کہ یہاں پر نالا کھلا پڑا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسٹریٹ لائٹ کی صورتحال کے حوالے سے میرا کیمرہ مین آگاہ کرے یا پھر یہاں پر بڑے بڑے گھروں کے حوالے سے آگاہ کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیوریج لائن کی تنصیبی کی غرض سے سڑک کو کھودا گیا ہے، اور اس سڑک کو کھودے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ملبہ سڑک کی زینت بنا ہوا ہے. پوری سڑک کھدی پڑی ہے. بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک یہاں پر حادثات رونما ہوتے ہیں. ہمارے سامنے بھی کئی بائک والے حضرات، رکشے والے حضرات یہاں پر گر جاتے ہیں، رکشے پلٹی ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹ کی اگر بات کروں میں یہاں پر تو یقینی طور پر باقاعدگی سے حکومت سندھ کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو فنڈ دیا جاتا ہے، ڈی سی کو فنڈ دیا جاتا ہے، ان کے افسران کو فنڈ دیا جاتا ہے کہ علاقوں میں اسٹریٹ لائٹ کے معقول انتظامات کیا جائے تاکہ ایک جانب جہاں لوگ حادثات سے بچ سکیں وہیں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی کمی آ سکے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں، اجیرن ان کی زندگی ہو چکی ہے. اب لوگ صرف یہ مطالبہ ہمیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ حکام بالا خدارہ خواب خرگوش کی نیند سے بیدار ہو کر عملی اقدامات کرے، عوام کی فلاح کے لیے کام کرے. بالخصوص یہاں کے مکینوں کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے یہ جو پارکنگ پلازا کے عقب والی سڑک ہے اس سے متصل لنک سڑک ہے، اس کے لیے جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے. خدارہ ڈی سی ضلع جنوبی وہ یا پھر دیگر متعلقہ محکمے کے افسران ہیں وہ اس جانب جو ہے دیکھیں اور اس سڑک کی استرنو مرمت کی یقینی بنائیں. اسٹریٹ لائٹ کے یہاں پر روشنی کے معقول انتظامات کریں. اسی کے ساتھ ساتھ کچرے کی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبار یہاں پر لگے ہیں اس کی بروقت منتقلی کو یقینی بنائیں، اور یہ جو یہاں پر نالا کھلا پڑا ہے اس کو بروقت کور کروائے تاکہ لوگوں کی جان محفوظ ہو سکے. اب یہ مطالبہ کر رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اس پر عمل درآمد ہوگا، کب ہوگا اور کون کرے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ.